بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 17 اگست 1988 کو بہاولپور کی فضا میں ہونے والے فضائی حادثے میں جنرل ضیاء الحق، ان کے بہترین جرنیل اور امریکن سفیر، یہ ایک حادثے میں آپ کو پتہ ہے ہلاک ہو گئے، ایک حادثے میں مارے گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے۔ کیونکہ ملے جلے ہیں تو میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ وہ دور ہے جب افغانستان میں جو چینج ہے یہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی تھی۔ معاملات بہت، جو ہمارے جنرل ضیاء کی موت سے معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور ایک ایسی خانہ جنگی شروع ہو گئی وہاں پہ جو امریکہ یہاں سٹیج کر کے گیا تھا، خود سٹیج کر کے گیا تھا۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں ہمیں جو لاس اٹھانا پڑا، ہمیں جو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی، وہ ناقابل بیان ہے۔ 13 سال بعد ناظرین کرام امریکن حملہ کرتے ہیں یہاں پہ القاعدہ کے چکر میں، اسامہ بن لادن کے چکر میں، اور اپنے وہ جو ان کا حملہ ہوا تھا وہاں 9/11 کا، اس کا بدلہ لینے کے لیے کہ جی ہمیں یہ حملہ کرتے ہیں اس پہ، افغانستان پہ۔ اس حملے میں کیا جو بنیاد ہے اس کو جارج بش کہتا ہے کہ یہ حملہ ہم افغانستان کی نیشن بلڈنگ کے لیے کر رہے ہیں، اور افغانستان کو القاعدہ اور دنیا کو درپیش، جو عالمی امن کو درپیش خطرات ہیں، ان کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ فیصلہ کریں گے، تاریخ فیصلہ کریں گی کہ آج اب امریکن فوجیں واپس چلی گئی ہیں تو ان خطرات میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے، ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے، یا ان خطرات سے دنیا نے نمٹ لی ہے، یا ابھی وہ بہت خطرناک طریقے سے مزید سر اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حملے کی بنیاد جو باندھی تھی اس نے، جارج بش نے، اس میں اس نے افغانستان کی ہر مصیبت کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا۔ یہ انڈین پروپیگنڈے کا اثر تھا، ہماری کمزوری تھی، یا کیا وجہ تھی کہ امریکنوں کے دماغ میں یہ راسخ ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی یہاں دنگا فساد ہوتا ہے، جو کچھ بھی اس خطے، یہ پاکستان کرتا ہے، ISI کراتی ہے، یہ کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجہ ان کے ISI کے ساتھ جو ماضی کے تعلقات تھے وہ تھے، کیونکہ اس میں ISI نے ان کو گردن سے پکڑا ہوا تھا اور ڈنڈی مارنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجاہدین تک براہ راست اسلحہ نہیں بھیجنے دیتے تھے، اور وہ جو اسی وجہ سے وہ جو حادثہ ہوا تھا، وہ دھماکے جو ہو گئے تھے، میزائل جو پھٹ گئے تھے، تو اس میں امریکہ نے پاکستان کو ذمہ دار قرار دے دیا تھا۔ اچھا، یہ تو ماضی کی باتیں ہیں۔ بہرحال ماضی سے جو ہوتی ہیں نا قومیں، جو عقل مند قومیں، وہ بڑا سبق سیکھتی ہیں۔ امریکیوں نے سبق سیکھا تھا کہ یہ ISI ناقابل اعتبار ہے، یہ پاکستان کے لیے کسی بھی حد تک یہ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس لیے اب انہوں نے جو حملہ کیا تو سارا ذمہ داری اس کو قرار دے دیا، ISI کو، اور پاکستان کو قرار دے دیا۔ اس کو بنیاد بنایا کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کی وجہ سے ہو رہی ہے، القاعدہ بھی یہاں یہ بات جو بھی ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھا جو ہمیں دکھائی دے رہا تھا امریکہ کا ویژن۔ اب ایک چیز ہوتی ہے دکھانے والی، اور ایک ہوتی ہے کرنے والی۔ کرنے والے انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے بظاہر تو طالبان دشمنی رکھی نا۔ یہ مارسلا گریڈ بڑی اچھی ایک رائٹر ہے ان کی، جس نے کتاب گریٹ افغان لیڈر ہے احمد شاہ مسعود لکھی ہے۔ اس نے اس کتاب میں کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب میں جو آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں نا، بنیادی سچ، یہ آپ کو اس کی ڈان کی جو ہے اپنی جان کی ویب سائٹ پر بھی یہ مل جائے گی، یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں اگر آپ تلاش کریں گے نا، ڈان کی ویب سائٹ پہ آپ کو موجود ملیں گی۔ صاحب، مارسلا گریڈ لکھتی ہے کہ 1997 میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف رابن رافیل ہے، یہ CIA کے خفیہ مشن میں پاکستان آئی تھی۔ یہ مشن کیا تھا؟ ذرا کانوں کے پردے کھول کے آپ نے سننا ہے۔ یہ مشن یہ تھا کہ احمد شاہ مسعود کو یہ اس بات کا قائل کرے کہ وہ طالبان کے آگے سرنڈر کر دے۔ ان دنوں آپ پتہ ہے نا، مجاہدین کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور یہ احمد شاہ مسعود اس وقت کابل پہ قابض تھا۔ حکمت یار وغیرہ بہت زور لگا رہے تھے، کر رہے تھے، لیکن
احمد شاہ مسعود جو ہے نا قابو نہیں آ رہا تھا ان کے، اور معاملات ان کے کنٹرول سے نکل رہے تھے. تو احمد شاہ مسعود نے یہ بات ان کی مانی نہیں. اس نے کہا میں تو، جب شمالی علاقہ جا کے میں ان کی لڑائی ہو رہی تھی نا طالبان کی، ان دنوں کی بات ہے، میں تھوڑا سا وہ پیچھے چلا گیا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب طالبان اور شمالی اتحاد آپس میں لڑ رہے تھے، اور ادھر وہ رشید دوستم بھی وہ شمالی اتحاد کے ساتھ تھا، جس کا انجام اس نے بھگتا، اس کو مرنا پڑا. ایک دن ایک کیمرہ مین آیا انٹرویو لینے، اس نے ایسے کیمرہ رکھا، بٹن دبایا، گولی چلی، اس کے سر میں لگی، مر گیا. یہ امر واقعہ ہے. اچھا صاحب، بات یہ کہ 67 ایئرز اولڈ جو راون رافیل تھی، اس نے یہ اس کو کیوں سرنڈر کروانا چاہتی تھی؟ سی آئی اے کے مشن پہ کیوں اس کو سرنڈر کروانا چاہتی تھی؟ اس کی تفصیلات میں آپ کو اب یہاں فردن تو نہیں بتا سکتا، لیکن اس کی تفصیلات میں جب یہ ڈیبیٹ چلی ہے تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ اصل بنیاد یہ تھی جو خود راون رافیل نے بیان کی ہے. اس لیے اس کو بعد میں جاسوسی کے الزام میں آپ کو پتہ گرفتار کر لیا گیا تھا. یہ شاید 2000 کے بعد کی بات ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کیس کا کیا فیصلہ ہو یا رہا ہو، یعنی بہرحال اس کو سی آئی اے نے اریسٹ کر لیا تھا، امریکن گورنمنٹ نے اس کو قومی راز افشا کرنے کے جرم میں اریسٹ کر لیا تھا، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتی تھی. ناظرین کرام، اصل بات یہ ہے کہ طالبان کی امریکن پشت پناہی کر رہے تھے. بظاہر تو دیکھ لیں کیا بنا ہوا تھا، یہاں گوانتانامو بن گیا، یہ ہو گیا، اور اندر کی بات یہ تھی کہ اس وقت یہ طالبان ان کو مضبوط کر رہے تھے، اور اس کو جو افغان رجیم ہے اس کو بیوقوف بنا رہے تھے. مارسلا گریڈ لکھتی ہے کہ آج بھی امریکہ وہی گیم کھیل رہا ہے. سر یہ اپنی تقریر میں اس نے ایک بڑی اہم بات کر دی، اس نے امریکہ پریزیڈنٹ نے. وہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے پہلا جو پریزیڈنٹ تھا نا، میں نے اس کے جو پیس اکارڈ ہے ان کے ساتھ، وہ اس لیے قبول کیا ہے کہ فروری 2020 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، وہ قطر میں جو ان کا ہوا ہے طالبان کا اور امریکن اور ٹرمپ کا. کہتا ہے فروری 2020 سے آج تک، یعنی آج جولائی تک، ایک بھی غیر ملکی فوجی کو طالبان نے نہیں مارا. اس دوران کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، کتنی جھڑپیں ہوئی ہیں، اور آپ یہ سنتے رہے ہیں کہ جناب یہ وہ جو امریکن جو ان کی مدد کر رہے ہیں جناب، ان کی ایئر فورس، نیٹو کی جو ایئر فورس ہے وہ مدد کر رہی ہے، طالبان پہ بمباری کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، اور ایک نہیں مرا، ایک فوجی نہیں مرا ان کا. یہ امریکہ پریزیڈنٹ نے اپنی تقریر میں کہا، میں نے نہیں کہا. وہ اس کو جواز بنا رہا ہے اس بات کو، کہہ رہا ہے کہ اس بنیاد پر میں نے اس معاہدے کو قبول کیا، اور اب ہم جو ہے نکل رہے ہیں یہاں سے. اور اس نے یہاں ایک بڑی شاندار بات کی. جارج بش نے یہ کہا تھا جب وہ یہاں امریکہ آیا تھا کہ جی ہم نیشن بلڈنگ کرنے آ رہے ہیں. جو بائیڈن نے کہا کہ جناب ہم نیشن بلڈنگ کرنے کبھی بھی نہیں آئے تھے، ہم تو یہاں پہ جو خطرات عالمی امن کو درپیش تھے ان کو ختمہ کرنے آ رہے تھے، اور اب ہم کبھی بھی یہاں واپس نہیں آئیں گے. یا آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے بہت جلدی کی جانے میں یا یہ کہتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں امریکہ کی اگلی نسل کو بھی قربان کر دوں اس پر، آپ کی خواہشات پہ؟ میں نے 1000 ارب ڈالر امریکہ نے لگایا ہے ان پہ، تو یہ اپنا دفاع کریں. اور ایک اس نے بہت بڑی تاریخی بات کہہ دی ہے جو بائیڈن نے. اس نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوت ان کو افغانوں کو متحد نہیں کر سکتی، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی متحد تھے ہی نہیں. یہ کبھی ایک قوم تھی ہی نہیں، یہ ون کی بوٹی ہے. تو ان کو الگ الگ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا، اور یہی اس طرح کے معاملات ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کبھی ایک ملک نہیں رہا تھا. یہ 20 سالہ تجربہ اور تاریخ کا سبق ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ امریکہ کا اب یہاں ایک لمحہ بھی جو قیام ہے نا، سوائے نقصان کے کچھ نہیں کر سکتا. اس نے کہا مجھے یہ امید ہے کہ یہاں وہ ویتنام والا سلسلہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کی جو حکومت ہے
وہ کوئی ویسی حکومت نہیں ہے. اس پہ ہم نے ان کی فوج کی ٹریننگ کی ہے, ان پہ $1 ٹریلین لگائے ہیں, اور یہ اپنی سیکورٹی کا جو بحران آیا ہے اس سے نمٹ سکتے ہیں. انہیں طویل ترین جنگ کا تجربہ ہے, اور یہ جو ہے فوجی یہ لوگ جو ہیں ان کو اب یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ اپنے چکروں میں پڑے رہے تو طالبان تو مار دیں گے سب کو. اس بات کا اس نے ان کو ریئلائز کرایا. اس نے کہا کہ طالبان جتنے آج مضبوط ہیں نا, ماضی میں کبھی اتنے مضبوط تھے نہیں, یہ بات تو یاد رکھنا. ناظرین کرام, میں آپ سے ایک عجیب و غریب بات کرنے لگا ہوں. یہ ایک سوال ہے, کیا کوئی خفیہ معاہدہ طالبان اور امریکہ میں طے پا گیا ہے؟ کیا آج کی دنیا میں سب کچھ ممکن نہیں؟ غور کیجئے, سوچیے. ممکن ہے کہ اس سے خدا نہ خواستہ ان کا جذبہ جہاد متاثر نہیں ہوتا. ان کی یہ تو اسٹریٹجی ہے نا جی. آپ اپنے دوست اور دشمن تو ڈپلومیسی میں بدلتے رہتے ہیں نا. کیا پتہ انہوں نے کو اندر خانے کو تصویراتی معاہدہ کر لیا, اور جس طرح وہ بڑے حساب سے گھیر رہے ہیں نا پورے افغانستان کو گھیرنے کے بعد پھر وہ کابل پہ چڑھیں گے. تمام تجارتی راستوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے تاکہ ان کو شمالی تہاد والوں کو بالکل بے بس کریں. اب وہاں امریکہ کیا پالیسی اپنائے گا واللہ عالم. آپ سے درخواست ہے کہ قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائکس دیں. آپ کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.